بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود۔ آج ہم بات کریں گے کہ سونے سے پہلے لائٹ بند کرنا ضروری ہے یا نہیں رہے۔ کچھ لوگ روشنی میں سونا پسند کرتے ہیں، جبکہ کچھ مکمل اندھیرے میں سونا بہتر سمجھتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سونے کے وقت روشنی جلتی چھوڑنے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا انسٹرکشنز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں ہمیں سونے کے آداب کے بارے میں بہترین رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سونے لگو تو اس طرح وضو کر لو جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ باوضو سونا نہ صرف سنت ہے بلکہ اس کے بے شمار فائدے بھی ہیں۔ باوضو سونے سے برے خواب نہیں آتے، برے خوابوں سے حفاظت ہوتی ہے، شیطانی وسوسے قریب نہیں آتے، اور اگر کوئی شخص نیند میں وفات پا جائے وہ طہارت وہ جو ہے نا پاکیزگی کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بستر پر آئے تو اسے چاہیے کہ 3 بار اسے جھاڑ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے جانے کے بعد بستر پر کیا آیا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں انسٹرکشن بھی دی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے چراغ بجھا دینا چاہیے تاکہ کسی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات ہو جائے تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رات کے وقت جلتی ہوئی آگ یا چراغ کو کھلا چھوڑ دینا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے وقت گھروں میں آگ کو جلتا نہ چھوڑو، کیونکہ چوہا چراغ کی بتی کو گرا کر آگ لگا سکتا ہے، جس سے پورا گھر جلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں چراغ کی جگہ بجلی کے جو کمکمے ہوتے ہیں اور لائٹس استعمال ہوتی ہیں، اور سائنس بھی یہ ثابت کر چکی ہے کہ اندھیرے میں سونا زیادہ فائدہ مند ہے۔ جو لوگ سونے سے پہلے لائٹ بند نہیں کرتے ان کی نیند کے جو سٹینڈرڈ ہے نا وہ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اس کا براہ راست ڈائریکٹلی امپیکٹ صحت کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق مسلسل روشنی میں سونے والے افراد کا وزن بڑھنے کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ ریسرچ میں تو یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ اس عادت سے جسم میں مختلف بیماریاں حتیٰ کہ کینسر جیسے خطرناک امراض کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر سنت میں بے پناہ حکمت پوشیدہ ہے۔ اگر ہم سونے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں تو نہ صرف ہمیں ثواب ملے گا بلکہ ہماری صحت پر بھی ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا۔ ہمیں چاہیے ہم سوتے وقت روشنی بجھانے کی ایک سنت سمجھ کر اپنائیں، کیونکہ سنت پر عمل کرنے سے ہمیں دین و آخرت دونوں میں کامیابیاں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور ایک سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو سنت نبی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تم لوگ کتنی دیر عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تو 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ اس پر سوال کیا گیا تم کھاتے پیتے سوتے اور کام کاج بھی کرتے ہو؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ہم ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے ہیں، اس لیے یہ سب ہمارے لیے عبادت بن جاتا ہے، اور یہی اصول ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ ہر عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ جب ہم سونے کے لیے جائیں لیٹیں تو دائیں کرور پر لیٹیں، اور دائیں ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھیں اور قبلہ رخ ہونے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی اس طرح مکمل رات نہیں گزار سکتا تو کم از کم لیٹتے وقت اس طرح طریقے کو اپنانے کی نیت کر لے۔ پیٹ کے بل لیٹنا پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور یہ حدیث میں سے ناپسندیدہ بھی کہا گیا۔ دعا ہے اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیند کو بھی نیکی کا ذریعہ بنائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔